آئیے جی آپ کو میں دکھاتا ہوں مرحا ایوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ایک چھوٹا سا سیٹ اپ ہے جو مرحا ایوری کے نام سے ہم نے اسٹارٹ کیا. یہ اوپر سیڑھیوں میں ایک کمرہ ہے. سردیوں میں ابھی فی الحال ہم نے اسی کو مینیج کیا ہے کیونکہ نیچے تو بہت زیادہ ٹھنڈی ہوا چلتی ہے. پہلے یہ کیجز میں نے نیچے ٹیرس میں رکھے ہوئے تھے. ان کے ٹمپریچر کنٹرول نہیں ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان کو مومٹی میں اوپر شفٹ کیا گیا. یہ دیکھیں جی یہ ابھی فی الحال ہمارے پاس کچھ برڈز ہیں جو ہم نے ابھی ایز اے ایکسپیریمنٹ سمجھ لیں یا ایز اے ہابی رکھ لیں. ابھی فی الحال جگہ بہت ہی تھوڑی ہے ہمارے پاس اور یہ کیج سائز ہے. ہم نے فولڈنگ لیا ہے. فولڈنگ لینے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے اتنا پتہ بھی نہیں تھا اور فولڈنگ میں یہ ہے کہ ایزیلی موویبل ہوتے ہیں. کہیں بھی چلے جاؤ, اوپر سے نیچے, نیچے سے اوپر, اس گھر سے اس گھر, یہاں سے وہاں, شفٹنگ میں آسانی ہو جاتی ہے. جب بھی موومنٹ کرنی ہوگی تو ان کو فولڈ کریں گے, برڈس کو ایک جگہ ڈالیں گے اور لے جائیں گے. ابھی فی الحال ان کا سائز جو ہے 3x2x2 ہے. یہ برڈس کا ہے. یہ باکسز لگائے ہوئے ہیں لیکن ابھی ان کی ایج پوری نہیں ہے تو باکسز کے آگے ہم نے بند کیا ہوا, ان کا ایکسیس کیا, جا نہیں سکتے. تو ابھی فی الحال میں آیا ہوں ان کا سافٹ فوڈ ہٹانے اور ان کو دانہ ڈالنا ہے. یہ ایک کاکٹیل کا بھی پیئر ہے اور نیچے پلم ہیڈ کا ہے. پلم ہیڈ تو خیر چلا جائے گا کیونکہ یہ ڈرتے بہت ہیں اور باقی برڈز بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ان میں کیا کیا چیزیں ہیں اور کیسے کیسے ہیں, کہاں کہاں سے لیے ہیں, انشاءاللہ ضرور میں آپ کو ضرور ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ کہاں سے لی ہیں, کیسے لیں, کیسے شوق پیدا ہوا, یا پہلے شوق تھا تو پھر کیوں نہیں رکھے, اب کیوں رکھے. تو یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو ابھی فی الحال میں ان کا دانہ بدل رہا ہوں اور پھر آپ سے بات کرتے ہیں انشاءاللہ جلدی. یہ دیکھیں جی صبح ان کو ہم ڈال دیتے ہیں سافٹ فوڈ. اسی طرح سافٹ فوڈ ڈال کے تو دوپہر میں آ جاتے ہیں. انہوں نے کھائے ہوئے سارے سافٹ فوڈ, یہ دیکھیں صرف چھلکے رہے. تو کم سے کم 2 ٹیبل اسپون میں ان کو سافٹ فوڈ دے دیتا ہوں. شروع میں جب ہم ان کو سافٹ فوڈ دے دیتے تھے تو بالکل بھی نہیں کھاتے تھے, بالکل بھی نہیں کھاتے تھے. جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے سافٹ فوڈ بنانا کتنا مشکل کام ہے. صبح اٹھ کے دانہ علیحدہ کرنا, سبزیاں کاٹنا, ایگ بوائل کرنا, یہ سارا کام الحمدللہ میں خود ہی کرتا ہوں. اور ان کو پھر ڈالنا. آج ویسے بھی سنڈے تھا تو سنڈے کو جو ہے ایسکون اور آپ کو کہتے ہیں سیگوان کی سپرے بھی کرنی تھی. پھر ان کی ٹریس ساری دھونی تھی, ڈنڈیاں دھونی تھیں, ان کی سٹکس دھونی تھیں. تو جتنی صفائی رکھیں گے اتنا آپ کو خود بھی اچھا لگے گا اور آپ کے برڈز بھی ہیپی رہیں گے. تو ابھی فی الحال انشاءاللہ تعالیٰ ان کو اپ گریڈ بھی کریں گے, سائز بھی بڑا کریں گے. ابھی میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ برڈز میرے پاس خوش ہیں یا نہیں ہیں, یا برڈز میرے سے خوش رہتے ہیں یا نہیں رہتے ہیں. سو دیٹ از وائی میں نے ان کو تھوڑی تعداد میں رکھا ہے. حالانکہ یہی تعداد مجھے کافی ایکسپینسو پڑی ہے اور ابھی پتہ نہیں تھا, اس وجہ سے لیتے ہوئے جلد بازی بھی کی. اور میں یہ نہیں کہوں گا جنہوں نے دیے ہیں ان کا قصور ہے, میرا بھی قصور نہیں ہے. الحمدللہ بہت اچھے برڈز ہیں, لیکن یہ کہ جلد بازی یہ کر لی کہ پتہ نہیں تھا کہ ڈیمانڈ کیا ہے مارکیٹ میں یا کون سی موٹیشنز چل رہی ہیں. مطلب موٹیشنز میں سب سے اپ گریڈڈ ورژنز کون سے ہیں, کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, اور 2023 اور 2024 میں کون سی موٹیشنز کام آئیں گی. یہ دیکھیں یہ میرا پیئر ہے ایک ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ گرین یوونگ سپلٹ بلو کی فیمیل ہے اور ساتھ بلو اپ لائن ہے. یہ دیکھیں یہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں. نیچرل ووڈ پہ بیٹھنا یہ بہت پسند کرتے ہیں. یہ دیکھیں یہ نیچرل ووڈ میں نے لگائی ہوئی ہے. یہ پنک کلر کا ایک چھوٹا سا ٹوائے ہے, اس کے ساتھ بھی اپنی بیک جو ہے رگڑتے ہیں, کاٹتے ہیں اس کو, ان کو بہت اچھا فیل ہوتا ہے. اس طرح اوپر والے کیج میں یہ دیکھیں یہ البائنو ریڈ آئی کا میل ہے اور ساتھ میں پار بلو کی فیمیل ہے. اس کے ساتھ بھی میں نے نیچرل لگائی ہوئی ہے. تو انشاءاللہ ان کے بارے میں میں ضرور آپ کو آگاہ کروں گا مزید کسی اور ویڈیو میں. ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. میں جسٹ اوپر آیا تھا ان کا سافٹ فوڈ چینج کر کے
ان کو دانہ ڈالنا ہے. یہ دیکھیں یہ سافٹ فوڈ ہے. اب ان کو دانہ ڈالوں گا میں. اچھا برڈس چونکہ تھوڑے ہیں اس لیے ان کا دانہ میں جو ہے اسی طرح یہ چھاچ سے کرتا ہوں. جیسے پرانے زمانوں میں دانہ صاف کرنے کے لیے یہی چیز استعمال ہوا کرتی تھی. یہ اس کو چھج کہتے ہیں. اس سے اکثر گاؤں میں ابھی بھی جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو بالکل پتہ ہوگا کہ یہ بہت زیادہ یوز ہوتی تھی گندم کے لیے, اور میں بھی ابھی بھی ہوتی ہوں. اور گندم کو ایسے ایسے چھانٹتے تھے تاکہ اس کا جو چھاچ مطلب جس کو کہتے ہیں بورا یا برادہ یا چھلکے وہ آگے رہ جاتے تھے اور دانہ سارا پیچھے آ جاتا تھا. تو یہ میں نے ابھی صاف کی ہوئی ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سے دانہ کس طرح صاف کرتے ہیں اور بڑا بہترین صاف ہوتا ہے. اچھا اس طرح میں ان سب کو ڈال کے دے دیتا ہوں. اس طرح سب کو ڈال دیا. اچھا ابھی میں فالو تو سب کو ہی کر رہا ہوں, جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے بریڈرز لاہور میں, گجرانوالا میں, جیلم میں, میرے خیال میں لاہور میں سب سے زیادہ بریڈرز ہیں, اور مارکیٹ بھی میں اسی کو کہوں گا. کراچی میں کافی ہیں. کراچی میں کمرشل جو آپ کا برڈ ہے وہ کافی میں نے دیکھا ہے. ابھی مجھے تقریباً 3 سے 4 ماہ ہی ہوئے ہیں اس ہابی میں آئے ہوئے. ہابی تو آپ کو پتہ ہے سب کوئی پرانی ہے, لیکن اس کو پایا تعمیل تک کرنے کے لیے آپ کو کافی ٹائم لگ جاتا ہے, یا ایک آپ کو کک کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھیں کہ وہ کک مجھے مل گئی. میں کافی عرصے سے سوچ رہا تھا کہ کیا کروں کیا نہ کروں. تو ایک ہابی بھی ہے. ابھی فی الحال میں اس کو ہابی لے کے چل رہا ہوں, ایز اے پروفیشنل نہیں لے کے چل رہا, کیونکہ ایز اے پروفیشنل آپ کو کرنے کے لیے کافی چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر آپ کو ان کی سائیکی سمجھنی پڑتی ہے برڈس کی, کہ برڈز آخر کیا چاہ رہے ہیں اور کس طرح رہتے ہیں, کیا انوائرمنٹ ان کو چاہیے. دیکھیں جب تک آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں گے آپ کہیں گے میں کر لوں گا, لیکن جیسے ہی آپ اس میں پریکٹیکل میں آئیں گے تبھی آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ برڈس کس طرح رکھتے ہیں, برڈ کیپنگ کیا ہوتی ہے. تو یہ تو اللہ بھلا کرے سب فینسیئر جتنے بھی سینئر فینسیئرز ہیں ان کا, کہ انہوں نے اپنے یوٹیوبس پہ گائیڈ لائنس بنائی ہوئی ہیں, دی ہوئی ہیں کہ برڈ کیپنگ کس طرح ہوتی ہیں. نو ڈاؤٹ کہ پہلے زمانے میں مطلب شروع میں جب یہ برڈ کیپنگ شروع ہوئی تھی یا یہ لو برڈ کا بزنس سٹارٹ ہوا تھا تو ان کو کافی مشکلات کا سامنا پیش آتا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس اس طرح کی ویڈیوز نہیں تھیں. اور فی الحال جو کہہ لیں کہ ایک کک ملی ہے مجھے وہ نوید شیخ کا چینل دیکھ کے ملی ہے. اس کے بعد ویلکم ایوری ہے. ویلکم ایوری کی کافی اچھی ویڈیوز ہیں, کافی ہیلپ فل ہیں. اور ویلکم ایوری نے کافی گائیڈ لائنس دی ہوئی ہیں. اور واٹس ایپ پہ آپ ان سے کانٹیکٹ کریں. آپ نے ان سے برڈز لیا ہے نہیں لیا, آپ کو ان سے کوئی بزنس آپ نے دینا ہے ان کو نہیں دینا, وہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں. تو یہی ایک اچھے فینسیئرز اور سینئر فینسیئرز کی رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بس جس کے پاس 4 پیسے اور 2-4 مشہوریاں آئیں وہ پھر لفٹ ہی نہیں کراتے. لیکن ایسا کام ہی ہے اس فیلڈ میں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی لفٹ نہیں کراتا, کیونکہ جتنے ویورز زیادہ ہوتے جائیں گے لازمی بات ہے سب کو تو کویشچن نہیں آپ کر سکتے نا, کہ بھائی سب کے کویشچن کے آنسر تو نہیں دے سکتے. تو لہٰذا سب سے پہلے میں نے برڈز کون سے لیے تھے وہ میں آپ کو انشاءاللہ ضرور بتاؤں گا کہاں سے لیے تھے, اور اب چینج کیسے کیے اور کیوں چینج کیے, چینج کرنے کی وجہ کیا تھی, پیئرنگ توڑنے کی کیا وجہ تھی, ری پیئرنگ کرنے کی کیا وجہ تھی. یہ انشاءاللہ میں سارا کچھ آپ کو بتاؤں گا, لیکن آج نہیں پھر کبھی. ابھی تقریباً کوئی 3-3:30 ہو رہے ہیں. ان کا صبح بریک فاسٹ آج لیٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے ان کا دانہ چینج ہو رہا ہے. ویسے میں دانہ جو ہے تقریباً 1:30 بجے ان کا نماز کے بعد فوراً آ کے چینج کر دیتا ہوں. تو آج ان کا جو بریک فاسٹ تھا سافٹ فوڈ وہ تقریباً ان کو 11 بجے ملا, کیونکہ 9 بجے سے میں نے ان کی صفائیاں اسٹارٹ کی تھی. 9 بجے سے صفائیاں کر کے
ان کو اسپرے کر کے ان کی ساری شیٹس دھو کے اچھے طریقے سے ان کی ساری یہ اسپرے کر کے شیٹس دھو کے روم کو پورا ڈیٹول سے دھو کے تو پھر 11 بجے ان کو میں نے سافٹ فوڈ دی اور ابھی تقریباً 3 بج گئے ہیں تو ان کو کافی بھوک بھی لگی ہوئی. ابھی دیکھیں آپ کے سامنے کیسے دانے کے اوپر ٹوٹ پڑے ہیں جیسے لوگ شادیوں میں ٹوٹتے ہیں کھانے کے اوپر, ان کا بھی وہی سین ہے. ابھی سافٹ فوڈ کے بعد دیکھیے گا یہ کیسے ٹوٹ پڑیں گے. یہ سب سے کیوٹ پیئر مجھے یہی لگتا ہے جو اس کی گرین یوونگ سپلٹ بلو کی فیمیل ہے. شی از ماشاء اللہ ویری ایکٹیو اور بہت حرکتیں کرتی ہے, یہ فالتو ادھر ادھر پنگے لیتی رہتی ہے, لیکن بہت ہی پیاری کیوٹ لگتی ہے. مجھے سب سے فیوریٹ یہی لگتی ہے. اور آج کی ویڈیو یہاں تک ہی محدود ہے کیونکہ تھوڑی طبیعت جو ہے وہ نہ تھا. یہاں ہی تک پہلی ویڈیو تھی میری. دیکھیں برڈز ماشاء اللہ دانے کے اوپر ٹوٹ پڑے. یہ دیکھیں. اچھا یہ کمرہ مجھے بہت پسند ہے, چھوٹا سا کمرہ ہے اور ہائٹ اس کی تھوڑی ہے, لیکن یہ صرف سردیوں میں چل پڑے گا کیونکہ گرمیوں میں تو ادھر شدید گرمی ہوگی. ابھی ادھر کا ٹیمپریچر دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹیمپریچر. ادھر کا ٹیمپریچر آلموسٹ آ رہا ہے 29 43 ہیومیڈیٹی ہے, 3:30 ہو رہے ہیں. تو ابھی تو یہ دھوپ ہے, اس کی دھوپ پڑتی ہے ادھر, لیکن گرمیوں میں تو یہ ایک تندور بنا ہوگا. تو گرمیوں میں انشاءاللہ اس کو کچھ کریں گے, انشاءاللہ اس کو انہانس بھی کریں گے. تو لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. جی مجھے اجازت دیں محمد طاہر کو مرحا ایوری سے. مرحا کا میں بتا دوں, مرحا ایوری رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ مرحا میری چھوٹی بیٹی ہے جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت دعاؤں کے بعد دی. تو بس ایک ذہن میں آیا کہ یار یہ برڈز اسی کے نام پہ رکھتا ہوں. تو اور یہ برڈز ہیں بھی اسی کے, اس طرح کہہ لیں کہ ہیں بھی اسی کے, کہ اس کے آنے کے بعد ہی میں نے یہ برڈز رکھے. تو جی مجھے اجازت دیں, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور برڈز کا بھی خیال رکھیں. بہت شکریہ جی, تھینک یو, اللہ حافظ.